بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچو، اگر آج تمہارا اپنا بھائی تمہیں دھوکہ دے، اگر جن پر تمہیں سب سے زیادہ بھروسہ ہو وہی تمہیں اندھیرے میں چھوڑ دیں، اگر تم چیخ چیخ کر کہو یا اللہ میں بے قصور ہوں اور کوئی جواب نہ آئے، تو یاد رکھنا اللہ خاموش ہوتا ہے، غافل نہیں۔ آج میں تمہیں اس شخص کی کہانی سنا رہا ہوں جس کا سفر قرآن سے شروع ہوا اور تخت پر ختم، جس نے ہر امتحان میں صرف ایک چیز پکڑ کے رکھی، صبر۔ نام ہے یوسف علیہ السلام۔ یوسف آئز بچپن سے ہی مختلف تھے۔ ماں کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ باپ یعقوب آئز کے دل کا نور تھے، اور اللہ نے انہیں بچپن میں ہی ایک سپنا دکھا دیا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ بچہ دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا، معصومیت سے سپنا سنایا۔ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا، کیونکہ نبی سمجھ گئے تھے یہ سپنا عام نہیں ہے، اس میں فیوچر چھپا ہوا ہے۔ اور نبی نے کہا، بیٹا یہ سپنا ہر کسی کو مت بتانا۔ بھائیو، کبھی کبھی اللہ جو دینا چاہتا ہے اس کا سب سے پہلا دشمن گھر کے لوگ بن جاتے ہیں۔ بھائی جلنے لگے، کہتے تھے باپ صرف یوسف کو چاہتا ہے، اور پھر ایک دن کھیل کے بہانے اپنے ہی بھائی کو لے گئے اور ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ سوچو، ایک چھوٹا سا بچہ، ٹھنڈی دیواریں، اوپر آسمان نہیں دکھ رہا، کوئی آواز سننے والا نہیں، صرف اندھیرا اور خوف۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ یہ کیوں، انہوں نے صرف اتنا کہا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ بھائیو، جب دنیا چھوڑ دیتی ہے نا، وہیں سے اللہ کا پلان شروع ہوتا ہے۔ قافلے والے آئے، یوسف ایس کو کنویں سے نکالا اور بیچ دیا جیسے کوئی چیز ہو۔ غلامی، اجنبی ملک، اجنبی لوگ، لیکن اللہ نے انہیں وہی عزت دی جو مصر کے محلوں تک لے گئی۔ جوانی آئی اور سب سے بڑا امتحان آیا، زنا کی دعوت، بینڈ کمرہ، طاقت کا غرور، اور یوسف علیہ السلام کے منہ سے نکلا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بھائیو، یہ لفظ کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب موقع ہونا، وہاں کہنا صرف نبی کا کام ہوتا ہے، اور اس کا انعام شاباشی نہیں، پھول نہیں، تاج نہیں، قید خانہ، بے قصور ہوتے ہوئے بھی جیل۔ سوچو اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے، یا اللہ میں نے غلط کیا کیا؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے شکوہ نہیں کیا، قید خانے کو بھی اللہ کا دربار بنا دیا، وہاں لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا، سپنوں کی تعبیر بتائی، اور خود اندھیروں میں روشنی بنتے رہے۔ ایک قیدی چھوٹ گیا، یوسف ایس نے کہا، بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، مگر بھائیو انسان بھول گیا، اور یوسف ایس اور سالوں جیل میں رہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں دعا بھی بوجھ لگتی ہے، لیکن یوسف ایس نے وہاں بھی صبر چھوڑا نہیں۔ اور پھر اللہ کا وقت آ گیا، بادشاہ نے ایک سپنا دیکھا، پورا دربار گھوم گیا، کوئی جواب نہیں۔ تب کسی کو یاد آیا، ایک قائد ہی ہے جو سپنے سمجھتا ہے۔ یوسف ایس کو بلایا گیا، لیکن سنو، وہ قید خانے سے سیدھا باہر نہیں نکلے، کہا پہلے میرا سچ سب کے سامنے لاؤ۔ بھائیو، یہ ہوتا ہے توکل کے ساتھ عزت۔ سچ سامنے آیا، یوسف ایس بے قصور نکلے، اور بادشاہ نے کہا، آج سے تم مصر کے خزانے کے ذمہ دار ہو۔ کل جو غلام تھا آج حکمران ہے، کل جو قائد میں تھا آج تاج پر ہے۔ اور پھر وہ منظر آیا جب بھائی آئے، پہچان نہیں پائے، اور جب یوسف ایس نے اپنی پہچان بتائی تو وہ ڈر گئے، لیکن یوسف ایس نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ بھائیو، یہ صرف معافی نہیں تھی، یہ اللہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ آج اگر تم دھوکہ کھا چکے ہو، تنہا ہو، اپنی زندگی کو قید خانہ محسوس کر رہے ہو، تو یاد رکھنا، اللہ قرآن بھی یوز کرتا ہے، اللہ جیل بھی یوز کرتا ہے، لیکن اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ صبر کرو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ تخت پر ہوتا ہے، چاہے راستہ قرآن سے گزرے۔ یا اللہ، جو ٹوٹ چکا ہے اسے جوڑ دے، جو رو رہا ہے اسے سنبھال لے، اور ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما۔ آمین۔